قول عظیم. تعلیم ہی ہے روشنی کا دیا, تعلیم ہی ہے روشنی کا دیا, جاہل کو بھی علم نے آدمی کیا. پڑھو علم کو یہ خدا کا کلام ہے, پڑھو علم کو یہ خدا کا کلام ہے, یہی حقیقت یہی سلام ہے. صدر مجلس, معزز اساتذہ اکرام, اسٹیج پر آنے والا شخص یا تو چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا. جو چھوٹوں کو پند و نصیحت کرنے آتا ہے, یا اسٹیج پر آنے والا شخص چھوٹا ہی ہوتا ہے جو اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے آتا ہے. عزیزوں, یہاں نسبت ہے, میں ایک طالب علم ہوں جو اپنے اسلاف سے سنا ہوا سبق سنانے آیا ہوں. دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے ٹھیک ٹھیک کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام, آج وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم نسواں کے لیے مدارس قائم کرنے چاہیے. جب تک لڑکیوں کی تعلیم, دینی اور عصری تعلیم عام نہیں ہوگی, اس وقت تک ہماری گھریلو معیشت میں سدھار نہیں ہوگا. آج کے فیشنبل دور میں عورتوں میں فیشن کی ڈور لگی ہوئی ہے, اور تہذیب و تمدن کو تباہ کرنے کے لیے نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ فیشن پر, ملبوسات پر, زیور پر تو روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے, اور زندگی کے معیار بنانے کے لیے تعلیم کے حصول پر رقم خرچ کرنا عیب سمجھا جائے یا بہت تصور کیا جائے. اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہر ماہ کتنی چیزیں فیشن کے طور پر خریدی جاتی ہے. اگر اس میں کمی کر کے اسی رقم کو درس تدریس پر خرچ کرے تو کتنا اچھا ہو. جب تک ہم لڑکوں کی تعلیم کو عبادت سمجھ کر انجام نہیں دیں گے, ان کے ذہن و دل دماغ کو علم سے, ہنر سے اور اخلاق سے مزین کرنا اپنا اخلاقی فریضہ تصور نہیں کریں گے, اس وقت تک قاتل خان نتائج نکلنے کو امید نظر نہیں آئے گی. بچوں کی تعلیم عام کرنے میں ہر فرد کو حصہ لینا چاہیے. مالدار افراد, کمپنی اور فیکٹریوں کے مالکان, سیاسی لیڈران, پروفیسر, وکلاء اور بڑے بڑے کسان, تاجر حضرات اور ملت میں ہر قسم کا طبقہ اپنے اپنے طور پر اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی آخرت کا بہترین توشہ یہی ہے کہ کم از کم ایک غریب بچی کی کفالت کو ضروری سمجھے اور زندگی کے فرائض میں اس کا شمار کرے. ہمارے بہت سے غریب اور نادار بھائی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کچھ خرچ کر سکے. ایسی بچوں کی تعلیمی کفالت ہر مالدار اور دردمند اپنا دینی و اخلاقی فریضہ تصور کرے اور ماہانہ یا سالانہ اور ہر بچوں کے لیے وظائف مقرر کرے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ 17-18 سال تک اپنی بچی کو لاڈ پیار سے پالتے ہیں, پرورش کرتے ہیں, اس کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں, لیکن جب رشتہ کا خیال آتا ہے اور ماں باپ سے آنے والے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی بچی کو کہاں تک پڑھایا, تو والدین نبی میں جواب دیتے ہیں ایک کاش جو رقم 18 سال کی عمر تک بچی کو صرف کرتے رہے اس کا 20% بھی تعلیم کے لیے خرچ کر دیتے تو بچی جاہل نہ ہوگی, وہ ایک عظیم مسلمان شہری بن جاتی. لاکھوں روپے شادی پر خرچ کرنے والے وہ اپنی کی ملت کی ایک گلی کو مرجانے سے نہیں بچا سکتے. علماء, فضلاء, مدبر, مفکر, عاقل, ہوشمند, تاجر کیا کہ ایک بچی کی تعلیم کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. اقتدار اور حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے الیکشن کے موقع پر جوڑےدار تقاریر سے دلوں کو گرمانے والے اور احسانات اور خدمت کے وعدے کرنے والے چند غریب بچوں کا بندوبست نہیں کر سکتے. الحمدللہ اب کچھ احساس ہوا ہے, لیکن ابھی بھی ایک انار سے بیمار والا کام ہے. آج ہم کیا پوچھتے ہیں, آج ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی کاریں ہیں, کتنے نوکر چاکر ہیں, کتنے بیگھے زمین ہے, اس میں کیا فصل ہوتی ہے, کتنی ٹریکٹر ہے, کتنے بھینس اور بیل ہے, دکان کیسی چل رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن افسوس کبھی بھی یہ پوچھ
کتنی بچوں کو تعلیم وظیفہ دے رہے ہیں. آپ کتنی اگر مدرسہ ہے تو کتنی بچہ تعلیم حاصل کر رہی ہے. آپ کے گاؤں یا قصبوں میں کتنے مسلمان نوجوان گریجویٹ ہیں, کتنے علماء حفاظ اور قراء ہیں. دوستو, تعلیمی بیداری کا آنا قوم زندہ ہونے کا ثبوت ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ آج مسلم قوم کو اپنے اسکول اور مدرسوں کی ضرورت ہے, کیونکہ سرکاری مدرسوں میں ہمارے بچوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی ہے. وہاں ہماری تہذیب, ہماری تاریخ, ہماری روایات, ہماری مادری زبان سے روشناس نہیں کرایا جاتا. ظاہر ہے بچہ جس قوم کے اسکول میں پڑھے گا وہ بڑا ہو کر اسی قوم کی ترجمانی اور وکالت کرے گا. اس لیے ضروری ہے ہر گاؤں, ہر قصبہ اور ہر شہر میں انتظام ہونا چاہیے. درسگاہوں کا تعلیمی انتظامی معیار بلندر ہونا چاہیے. میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرنا چاہتا ہوں اس شہر کے ساتھ. تعلیم ہے سب کے لیے روشنی.